رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے ضمن میں میں چند چیزیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ مضامین ہے تصوف کے، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، قرآن مجید میں جس طور سے یہ مضامین آئے ہیں ان کی تعبیر ہمیں ظاہر بات ہے فقہ کی کتابوں میں نہیں مل سکتی۔ اس کی تو جو ہمارے صوفیاء ہیں اور خاص طور پر اشعار میں جس طور سے اس کیفیت کو بیان کیا گیا اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال کا شعر جو ہے میرے نزدیک اس میں ٹاپ پر ہے۔ بروں کشید ز پیچا کہ ہست و بود مرا، کہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا۔ مجھے اس نے ایمان کے اس نتیجے نے، ایمان بالقدر نے، اس یقین نے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، جو کچھ ہوا ہے اللہ کے اذن سے ہوا ہے، مجھے اس ساری کشمکش سے اور اس سب پیچ و تاب جو میں کھاتا رہتا اس سے نکال لیا، جو ہوا اللہ کے اذن سے ہوا۔ یقیناً اس میں خیر ہوگی، اگرچہ فوری خیر نظر نہیں آ رہا، فوری طور پر تو شر محسوس ہو رہا ہے، لیکن ہمارا علم محدود ہے، اللہ کا علم کامل ہے، اس کی پلاننگ بڑی لمبی ہے، ہم جو ہے بڑے شارٹ سائٹڈ ہیں، ہمارا علم محدود ہے، اس کا علم کامل ہے، لیکن جو کچھ ہوا ہے اس پر راضی برضائے رب، جس کو کہ ہمارے صوفیہ کہتے ہیں کل میت فی عید الغسال، جیسے کہ کوئی میت ہو، مردہ ہو جو غسل دینے والوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہاتھ اٹھا دیا ہاتھ اٹھ گیا، پاؤں اٹھایا پاؤں اٹھ گیا، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں۔ اللہ کے ساتھ معاملہ انسان کا اس درجے ہو جائے کہ جو ہو، بروں کشید ز پیچا کہ ہست و بود مرا، کہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا۔ اگر یہ نہ اس نے یہ کر دیا، اس نے میرا یہ بگاڑا، اس نے مجھے یہ نقصان پہنچایا، فلاں کام نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، حسرت ہے، یاس ہے، غم ہے، اندوہ ہے، غصہ ہے، پیچ و تاب ہے، یہ سب کچھ ہے۔ اگر کچھ کر سکتا ہے انسان تو کرے گا، کوئی انتقام لے گا، کچھ اور کرے گا، نہیں کر سکتا تو اندر ہی اندر جو ہے وہ گھلے گا، پیچ و تاب کھائے گا، اس کی پوری نفسیاتی کیفیت جو ہے وہ ایک بحران سے دوچار ہو جائے گی۔ ان سب سے ایک شے مقام رضا انسان کو نکال لیتی ہے، بروں کشید ز پیچا کہ ہست و بود مرا، کہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا۔ اکبر الہ آبادی کو علامہ اقبال نے اپنا مرشد معنوی مانا ہے۔ ان کے دو اشعار آپ کو سنا رہا ہوں، سادہ زبان ہے، وہ شکوہ تو نہیں ہے جو اقبال کے ہاں ہے، مضمون ہے۔ رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، یوں ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، تم ہو کون؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا، یہ کہاں سے تم آ گئے؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا۔ اسی طرح بڑا پیارا شعر ہے، سادہ ہے، مفت کیوں اپنی جان کھوتا ہے، جو خدا چاہتا ہے ہوتا ہے۔ سادہ چیزیں ہیں، لیکن غور کیجئے وہ نفسیاتی کیفیات، سارے امراض جو ہیں دماغی یہاں سے شروع ہوتے ہیں، کانفلکٹس ہیں، فرسٹریشنز ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے یہ بگاڑا، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ اگر معلوم ہو میرا رب ہے، یہ ٹھیک ہے، اس نے جو کمانا تھا کما لیا، اس نے جو خیر کمانا تھا خیر کما لیا، شر کمانا تھا شر کما لیا۔ بڑا پیارا واقعہ ہے، بارہا سنایا ہے کہ کوئی درویش یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے خاص کیفیت میں، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو۔ کسی شخص نے پتھر اٹھا کر دے مارا، سر پر لگا جا کر، انہوں نے پلٹ کر دیکھا کس نے مارا، انہوں نے کہا مجھے کیا دیکھتے ہو، جو رب کرو سو ہو۔ کہنے لگے ہاں بھائی مجھے تو یہ رب کے مارے ہی لگا ہے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ بیچ میں منہ کس کا کالا ہو گیا ہے، تم نے تو کمائی کر لی نا جو کی اپنے لیے، مجھے لگا ہے اگر میرا رب نہ چاہتا پتھر نہیں لگ سکتا تھا۔ یقیناً اس کا اذن ہے اور میں راضی ہوں، یقیناً اس میں میری کوئی خیر ہے، شاید کہیں مجھے متنبع کرنا پیش نظر ہو اللہ کے، اللہ مجھے کہیں جگانا چاہتا ہو، ہوش میں لانا چاہتا ہو، کہیں کسی غلط رخ سے متنبع کرنا چاہتا ہو، تو میرے لیے تو خیر ہی خیر ہے، لیکن تم نے جو کمائی کی وہ اپنی جگہ۔ تو رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کہتا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا، اور مفت کیوں جان کھوتا ہے، جو خدا چاہتا ہے ہوتا ہے۔ اور اسی ضمن میں نے بارہا سنایا آپ کو مولانا محمد علی جوہر کا شعر۔ ایک مرتبہ جیل گئے، ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی، فوت ہو گئی،
دوسری مرتبہ جیل گئے، دوسری بیٹی جوان اسی برس کے اندر مبتلا ہوئی۔ تو جو غزل لکھ کر بھیجی ہے وہاں سے جیل سے، وہ ان کے کلام جوہر جو ہے اس میں موجود ہے۔ اس کا آخری شعر ہے، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں۔ یہ ہے راضی برضائے رب۔ اب آپ اندازہ کیجئے ایسے شخص کے لیے یہ پیچ و تاب، یہ حسرت و یاس، یہ رنج و غم، یہ غصہ، یہ غضب کہاں، کس بات پر؟ اسی طریقے سے نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ اے اللہ، تیرا یہ غلام حاضر ہے، تو اگر صبر کا امتحان لینا چاہتا ہے، کوئی عتاب محبت آمیز عتاب ہے تو میں حاضر ہوں۔ نہ شبت نصیب دشمن کے نصیب میں کیوں جائے گے کہ شبت ہلاک تیغت سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ اور ایک آخری شعر سنا رہا ہوں، یہ بہت اونچا شعر ہے۔ کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است۔ جب انسان یہ تسلیم و رضا کی، جس کو وہ اردو میں کہا ہے کہ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، جو آئے ہر چساقی ما ریخت عین الطاف است، اسی میں ہے در حقیقت۔ اگر انسان غور کرے، ہر وقت ہر لحظہ انسان کو اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ چیز ناگوار ہے، یہ ناپسندیدہ ہے، لیکن میرے رب کا حکم ہے آپ اپنے نفس کو ماریں۔ کشتگان خنجر تسلیم را، جو تسلیم و رضا کے اس خنجر کے سے قتل ہو گئے ہیں، ان کے لیے تو ہر لحظہ ایک نئی جان ہے، نئی زندگی ہے۔ ہر لحظہ شہادت کر کے موت انہیں مل رہی ہے۔ ہر لحظے، ہر مرحلے پر وہ اپنی جان جو ہے اسے ہلاک کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں۔ کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان غیب جانے دیگر است۔ اب ذرا اس میں غور کیجئے، میں ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، یہ ترمذی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ غور کیجئے، وعلم، بلکہ اس کا اگلا ٹکڑا بھی میں بعد میں آپ کو سناؤں گا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ سواری پر حضور کے پیچھے حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہیں، ایک سواری پر، اونٹ پر جیسے ہیں۔ اس وقت جو یہ خاص تخلیہ ہوا ہے اور حضور کی عنایت اور رحمت اور شفقت کا دریا جوش میں آیا ہے، تو آپ نے فرمایا یا غلام اعلمک کلمات، اے جوان میں تجھے چند باتیں بتا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، تلقین کر رہا ہوں۔ اس میں جو دوسری چیزیں وہ میں بعد میں بیان کروں گا، اسی حدیث میں یہ بھی ہے، وعلم، ایک حقیقت کو اچھی طرح جان لو، ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ینفعوک بشیء لم ینفعوک الا بشیء قد کتب اللہ لک۔ اگر تمام قوم، تمام لوگ مل کر یہ چاہیں کہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکیں تو نہیں پہنچا سکتے، مگر وہی کچھ کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ آپ اندازہ کیجئے، بے نیازی، جس کے دل میں یہ بات کھپ جائے، وہ کسی کی خوشامد کرے گا، چاپلوسی کرے گا، کسی سے امیدیں لگائے گا، کسی سے بڑی بڑی اونچی توقعات رکھے گا۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اور تمام لوگ اگر جمع ہو جائیں، بالاتفاق فیصلہ کر کے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے لکھ دیا۔ تو خوف کس کا، ڈر کس سے، کس کے آگے اپنی عزت کا ڈھیلا کرانا ہے، کس سے مانگنا ہے، کس کے سامنے دستے سوال دراز کرنا ہے، کس کے سامنے اپنی عزت نفس جو ہے اسے رسوا کرنا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ دو جملے در حقیقت کیا ہیں؟ وہ جو ہمارا کلمہ ہے تیسرا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اسی کی شرح ہے۔ کوئی طاقت نہیں ہے، نہ بھلائی کی، نہ خیر کی، نہ نفع کی، نہ کوئی شر کی، نہ نقصان کی، نہ برائی کی، مگر اللہ کے اذن سے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ۔ دوسری حدیث سنیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
المؤمن القوی خیر و احب